أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی با جماعت نماز ادا کرو۔ سامعین کرام، یہ پہلا پارہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 43 ہے۔ اس چھوٹی سی آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے 3 حکم ارشاد فرمائے ہیں۔ ایک تو نماز کو پابندی کے ساتھ اس کی شروط اور حدود کے مطابق، سنت کے مطابق، وقت کے مطابق ادا کرنے کا حکم ہے۔ دوسرا حکم زکوٰۃ کی ادائیگی کا ہے، اور تیسرا حکم جو ہے وہ یہ ہے کہ نماز اکیلے نہیں پڑھنی، نماز گھر میں نہیں پڑھنی، نماز رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرتے ہوئے پڑھنی ہے۔ نماز کے ایک رکن کا ذکر کیا ہے، مراد پوری نماز ہے کہ پوری نماز جو ہے وہ آپ نے جماعت کے ساتھ ادا کرنی ہے۔ یہ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ کے حکم کے ساتھ ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ حکم بار بار فرمایا ہے کہ نماز کو جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا کرو۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ اذان سنتا ہے اور وہ اذان سن کر مسجد میں نہیں آتا، نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کے لیے، فلا صلاۃ لہ، اس کی کوئی نماز نہیں ہوتی۔ اگر وہ گھر میں پڑھتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ الا من عذر، ہاں اگر کوئی اس کو تکلیف ہے، عذر ہے، شرعی عذر ہے، مجبوری ہے، یا کوئی ایسی دقت اور پریشانی میں مبتلا ہے، تو بس اس کے لیے اجازت ہے، اور کسی کے لیے بھی گھر میں نماز پڑھنے کی مردوں کو اجازت نہیں ہے۔ یہ حدیث پاک جو ہے سنن ابو داؤد میں بھی ہے، سنن ابو ماجہ میں بھی ہے، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ تو اس حدیث پاک سے تو یہ ثابت ہوا نا کہ جو بندہ گھر میں نماز پڑھتا ہے اس کی نماز نہیں ہوتی ہے بغیر کسی عذر کے، مجبوری کے۔ مردوں کے لیے افضل نماز گھر کے اندر صرف سنتیں اور نفلوں کی نماز ہے۔ تو آج اسی تیسرے حکم کی وضاحت کرنی ہے، تشریح کرنی ہے کہ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ کے تحت مردوں کے لیے مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا فرض ہے، اور جو بغیر کسی عذر کے، مجبوری کے گھر میں پڑھتا ہے اس کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ یہ مسئلہ اچھی طرح سے پلے باندھ لیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
جو بندہ گھر سے وضو کر کے مسجد میں آتا ہے، نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بہت سارے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ ایک فائدہ سنن ابو داؤد کی حدیث میں، مسند احمد کی حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْحَاجِّ الْمُحْرِمِ، کہ اس کا اجر اتنا زیادہ ہے کہ جیسے کسی نے یہ عمرہ، کسی نے لباس پہنا ہوا ہے، احرام باندھا ہوا ہے اور وہ حج کے لیے آ گیا ہے، اس نمازی کے لیے اتنا اجر ہے جتنا کسی حاجی کو اجر ملتا ہے۔ اس نے احرام بھی باندھا ہوا ہے اور حج بھی کر رہا ہے۔ فرمایا اس نمازی کو اتنا اجر ملے گا جو گھر سے باوضو ہو کر آئے گا مسجد میں۔ ہم نے تو یہ روٹین بنا لی ہے کہ گھر سے وضو کر کے نہیں آنا، مسجد میں ہی آ کر وضو کرنا ہے، مسجد میں ہی آ کر پیشاب کرنا ہے، یہ ہم نے عادت بنا لی۔ لیکن افضل کیا ہے؟ افضل چیز کو کیوں چھوڑا جاتا ہے؟ یہ ہماری کوتاہی ہے، یہ ہماری لاپرواہی ہے۔ جب آپ گھر سے آ رہے ہیں تو گھر سے وضو کر کے آئیں، اس کا زیادہ اجر ہے۔ اور کتنا اجر بتایا؟ جتنا حج کرنے والے کو اجر ملتا ہے اتنا اس شخص کو اجر ملے گا۔ پھر فرمایا اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، فرمایا اس کے درجات بلند کیے جاتے ہیں، فرمایا اس کو خیریت سے زندگی اس کو عطا کی جاتی ہے، خیریت والی زندگی، خیریت سے زندہ رہنا اس کو نصیب ہوتا ہے، اور عافیت کے ساتھ اس کی فوتگی ہوتی ہے، اس کی موت بھی بڑی اچھی آتی ہے، اس کو جنت کی ضمانت ملتی ہے۔ فرمایا اس کے لیے جنت میں ایک محل تیار ہوتا ہے، فرمایا اس کے لیے جنت کی مہمانی کا بندوبست ہوتا ہے۔ یہ اتنے فوائد جو ہے نا اس شخص کے لیے ہیں جو گھر سے باوضو ہو کر آتا ہے اور مسجد میں آ کر نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی سے دور رہنے والا ایک قبیلے کے لوگ بنو سلمہ، وہ لوگ مسجد سے کافی دور رہتے تھے۔ مسجد نبوی کے قریب کچھ مکانات خالی ہوئے تو انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ ہم مسجد سے بڑی دور رہتے ہیں، مدینہ منورہ کے کنارے پر رہتے ہیں، تو مسجد نبوی کے پاس مکان کچھ خالی ہوئے ہیں تو چلو ہم وہاں چلے جاتے ہیں، ہمیں آسانی ہو جائے گی، جلدی سے مسجد میں پہنچ جائیں گے۔ لیکن اللہ کے پاک پیغمبر نے ان کو منع کر دیا، انہوں نے کہا نہیں، تم جہاں رہ رہے ہو وہاں ہی رہو۔ اللہ کے نبی بہتر جانتے تھے، ان کے حالات کو بہتر جانتے تھے، آپ نے ان کو یہ حکم فرمایا کہ نہیں تم وہیں پر رہو جہاں پہ تم رہ رہے ہو، اور ساتھ یہ بتایا کہ تمہیں یہ نہیں پتا کہ تم جتنے قدم چل کے مسجد کی طرف آؤ گے اتنی زیادہ نیکیاں تمہیں ملیں گی، اگر مسجد کے بالکل قریب ہو جاؤ گے تو تمہاری نیکیاں کم ہو جائیں گی۔ تو وہ اس بات سے رک گئے، اللہ کے نبی کی بات پر وہ اتنی زیادہ توجہ دیتے تھے کہ اپنی خواہشات کو ختم کر دیتے تھے۔ انہوں نے وہ ارادہ ترک کر دیا کہ چلو ٹھیک ہے، یہ تو بڑی اچھی بات اللہ کے نبی نے ہمیں بتا دی، ہم تو یہاں سے شفٹ ہونا چاہتے تھے، مسجد کے پاس جانا چاہتے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، تم وہیں پہ رہو، وہاں سے چل کے آؤ، تمہیں ایک ایک قدم پر نیکی ملے گی، جتنے زیادہ قدم ہوں گے اتنی نیکیاں ملیں گی۔ اور اللہ کے نبی کے اس بات پر اس فرمان پر اللہ کی طرف سے آیت بھی نازل ہو گئی
سورہ یاسین میں یہ آیت موجود ہے، اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا آثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ۔ فرمایا ہم زندہ کریں گے، وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا آثَارَهُمْ، ہم تو تمہارے قدموں کے نشان بھی لکھ رہے ہیں، کتنے قدم تم نیکی کی طرف جا رہے ہو ہم لکھ رہے ہیں، ہم نوٹ کر رہے ہیں۔ کون نوٹ کر رہا ہے؟ اللہ کے فرشتے۔ اللہ نے وہ ڈیوٹی فرشتوں کی لگائی ہے، وہ ہماری ہر نیکی کو لکھ رہے ہیں۔ ایک آدمی گھر سے وضو کرتا ہے، وہ نیکی اس کی لکھی جا رہی ہے، گھر سے وضو کرنا۔ ایک آدمی مسجد میں آ کر وضو کرتا ہے، جو گھر سے وضو کرنے والے کو اجر اور ثواب ہے، اتنا ثواب اس کو نہیں ملے گا جتنا ثواب گھر سے وضو کر کے آنے والے کو ہے۔ با وضو آ رہا ہے، کہاں آ رہا ہے؟ اللہ کے گھر کی طرف آ رہا ہے۔ مسجدیں اللہ کی مسجدیں ہیں، انما یامرو مساجد اللہ، یہ مسجدیں کن کی ہیں؟ اللہ کی ہیں، یہ مسجدیں اللہ کی ہیں، یہ مسجدیں اللہ کے گھر ہیں، اللہ کے گھر۔ ہم جب کسی اپنے دوست یا کسی رشتہ دار کے گھر پہ جاتے ہیں تو بڑی تیاری کر کے جاتے ہیں، غسل کیا، اچھے کپڑے پہنے، صاف ستھرے کپڑے پہنے، پھر ہم جا رہے ہیں اپنے کسی دوست کے گھر۔ اور اللہ کے گھر آنے کے لیے ہمیں بڑا صاف ستھرا ہو کے رہنا چاہیے، صاف ستھرا ہو کے گھر سے باوضو ہو کر آئیں مسجد میں، اچھے صاف ستھرے کپڑے پہن کے آئیں، وہ کپڑے جو تمہیں بھی اچھے لگے اور دیکھنے والوں کو بھی اچھے لگے۔ بعض گندے کپڑے پہن کے مسجد میں آ جاتے ہیں، بعض ایسے ایسے کپڑے پہنتے ہیں جو کسی مہمان کے پاس کسی کے گھر جانے والا ان کو برداشت ہی نہیں کرتا، پسند ہی نہیں کرتا کہ وہ اس طرح کے کپڑے پہنے، بلکہ کسی کے ایک انسان کے پاس جانے کے لیے ایک انسان کتنی تیاری کرتا ہے، تو اللہ کے گھر میں آنے کے لیے، اللہ کا مہمان بننے کے لیے ہمیں تیاری نہیں کرنی چاہیے۔ جو مسجد میں آتے ہیں وہ اللہ کے مہمان بنتے ہیں، اللہ کے مہمان بنتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ بھی ان کے ساتھ بہترین سلوک فرماتے ہیں کہ ان کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، ان کے درجات بلند کرتے ہیں، ان کی نیکیاں بڑھا دیتے ہیں۔ یہ ساری سہولتیں، یہ ساری سعادتیں اور فضیلتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انہیں عطا ہوتی ہیں۔ ایک آدمی نماز کے لیے مسجد میں آ گیا ہے اور ابھی وقت ہے، نماز کے لیے ابھی وقت ہے، وہ آ کر مسجد میں گپے مارنے کی بجائے اللہ کے ذکر میں مصروف ہو جائے، کیونکہ وہ مسجد میں آیا اس لیے نہیں ہے کہ وہ گپے مارے، لوگوں کے ساتھ باتیں کرے، اور اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز کے اندر خلل بھی ڈالے، اس لیے نہیں آیا۔ اللہ کے گھر میں نیکیاں کمانے کے لیے آیا ہے۔ اللہ کے گھر کا ادب ہے، ادب ہے۔ اللہ کے گھر میں اونچی آواز سے بولنے سے بھی منع کیا ہے، اونچی آواز سے بولنے۔ بعض تو مسجدوں میں لڑائیاں کرتے، جھگڑے کرتے، گالیاں تک بھی بک جاتے، ان کو مسجد کے ادب کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ مسجد کا ادب کیا ہے، ہم کہاں پہ ہیں، ہم کس مقام پہ ہیں۔ تو وہ جو منہ میں آتا ہے بکتے جاتے ہیں، اپنے بکواسات پر ذرا بھی دھیان نہیں کرتے کہ یہ ہم کیا بول رہے ہیں اور کس کے گھر میں آ کے بول رہے ہیں، یہ کبھی سوچا ہی نہیں ہے۔ تو یہ ہماری اصلاح کے لیے اللہ کے پاک پیغمبر نے ایسی باتیں احادیث میں ارشاد فرمائیں۔ مسجد میں آتا ہے، نماز کے لیے وقت ہے، انتظار کرتا ہے، انتظار کرتا ہے، اس انتظار کرنے کا بھی اس کو ثواب ملے گا کہ مسجد میں آ گیا ہے، نماز کے انتظار میں بیٹھا ہے، 5 10 منٹ 15 منٹ جتنے بھی بیٹھا ہے، اس کو وہ اجر ملے گا۔ اور فرمایا کتنا اجر ملے گا؟ فرمایا
اللہ کے فرشتے مقرر ہیں جو اس کے لیے دعا کرتے ہیں اور وہ دعا کیا کرتے ہیں؟ فرمایا فرشتے کہتے ہیں اللہم اغفر لہ وارحمہ، اے اللہ اس اپنے بندے کو بخش دے، اللہ اپنے اس بندے پہ رحم فرما۔ فرشتے ہمیں نظر نہیں آتے، ہم اگر کہیں کہ فرشتوں سے جا کر ہم کہیں کہ ہم دعا کر دو ہمارے لیے، ہم یہ نہیں کر سکتے، لیکن اللہ نے خود بندوبست کر دیا کہ فرشتے مسجد میں موجود ہیں اور وہ اس بندے کے لیے دعا مانگ رہے ہیں رب سے، یا اللہ اس کو بخش دے، یا اللہ اس پہ رحم کر دے۔ تو وہ تو بڑا ہی سعادت مند ہے جو مسجد میں آ کر اللہ کے ذکر میں مصروف ہو گیا، دنیاوی باتوں میں نہیں، کاروباری باتوں میں نہیں، سیاسی باتوں میں نہیں، گھر کی باتوں میں نہیں، اللہ کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں۔ اذان کے بعد نماز کھڑی ہونے تک جو وقت ہوتا ہے نا، حدیث میں آتا ہے یہ ایسا وقت ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتے ہیں، اور اس وقت کو کیوں ضائع کرتے ہو؟ لا يرد الدعاء بین الاذان والاقامہ، اذان اور اقامت کے درمیان جو وقت ہے اس کے اندر رب سے دعا کیا کرو، یہ قبولیت کا وقت ہے، ہم اس کو ضائع کر دیتے ہیں، ہم اس کو بیکار باتوں میں، بیکار کاموں میں ضائع کر دیتے ہیں۔ آپ نے سنتیں نفل پڑھ لی ہیں، ٹائم بچ گیا، رب سے کچھ مانگ لو، رب سے دعا مانگو۔ ہر انسان کی اپنی اپنی حاجات ہیں، اپنی اپنی پریشانیاں ہیں، وہ رب سے تعلق تو جوڑے، رب سے مانگے تو صحیح، اللہ ہی پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے۔ فرمایا فرشتے اس کے لیے دعا مانگتے ہیں، یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں۔ پھر فرمایا جو گھر سے وضو کر کے آتا ہے با جماعت پڑھنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو بخش دیتے ہیں۔ ان سب احادیث کے اندر گھر سے وضو کر کے آنے کا ذکر بار بار ہو رہا ہے، گھر سے وضو کر کے آنے کا ذکر بار بار ہوتا ہے۔ ہاں جو گھر سے نہیں آیا ہے، باہر سے ہی ہے، کسی اور کام میں تھا، اس کے لیے تو پھر مجبوری ہے نا کہ وہ مسجد میں آ کے وضو کرے گا، لیکن جو گھر سے آ رہا ہے وہ گھر سے ہی اپنی طہارت بھی کر کے آئے، گھر سے ہی وضو کر کے آئے۔ وہ اس فضیلت سے کیوں اپنے آپ کو محروم کر رہا ہے؟ یہ ہماری کوتاہیاں، یہ ہماری لاپرواہی۔ اب ایک آدمی کو پتہ ہے کہ اتنے بج کر اتنے منٹ پر نماز کھڑی ہونی ہے، وہ آتا ہی اس وقت ہے، اس وقت وہ مسجد میں پہنچتا ہے، پھر آ کے وہ وضو کرتا ہے اور اتنی دیر میں اس کی ایک دو رکعتیں بھی گزر جاتی ہیں۔ یہ کوتاہیاں ہیں نا، یہ ہماری لاپرواہیاں ہیں نا۔ تو آج ہم اس مرض کے اندر مبتلا ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں نماز جماعت پڑھنے میں کوتاہی برتتے ہیں، اور یہ تساہل جو ہے یہ قابل برداشت نہیں ہے۔ اللہ کے پیغمبر تو اس پر بڑے سخت نالاں ہوئے، ناراض ہوئے۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے، بخاری شریف کے اندر اور مسلم شریف کے اندر، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث ہے، مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم کھا کر آپ نے فرمایا، اللہ کے نبی بغیر قسم کے بھی اگر کوئی بات کرے تو وہ بھی بڑی اٹل بات ہے، بڑی پکی بات ہے، لیکن جب اللہ کے نبی قسم کھا کر ایک بات کریں تو وہ تو اور بھی زیادہ مضبوط ہو گئی نا۔ وَمَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں، جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ اللہ کے رسول اس طرح قسم کھایا کرتے تھے۔ قسم کھانی ہو، اول تو قسم کھانے سے اپنے آپ کو روک کے رکھو، قسمیں نہ کھاؤ۔
اگر قسم کھانی ہے تو صرف اللہ کی قسم کھانی ہے بس، اللہ کے سوا اور کسی کی قسم کھانی جائز ہی نہیں ہے۔ نبی کی قسم کھانی جائز نہیں ہے، ماں باپ کی قسم کھانی جائز نہیں ہے۔ لہذا اس مسئلے کو بھی اچھی طرح سے ذہن نشین کریں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ میرا دل کرتا ہے، میرے دل میں یہ بات آ رہی ہے کہ میں لوگوں کو حکم دوں کہ لکڑیاں اکٹھی کرو، ایندھن اکٹھا کرو، لکڑیاں اکٹھی کرو، اور پھر میں نماز کا حکم دوں اور اس کے لیے اذان کہی جائے، اور پھر میں کسی بندے کو نماز پڑھانے کے لیے مقرر کر دوں۔ نماز تو آپ خود پڑھاتے تھے نا، آپ ہی بادشاہ تھے اور آپ ہی امام بھی تھے، سارے اس علاقے کے، مدینہ کی ریاست کے آپ ہی امام تھے، آپ ہی سربراہ تھے۔ تو اس وقت بادشاہ تو اس طرح کے ہوتے تھے نا، آج کل کے بادشاہوں کو تو آپ جانتے ہیں نا، ان کو تو نماز پڑھنی بھی نصیب نہیں ہوتی ہے، وہ تو اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، وہ نماز پڑھنی اپنے لیے حد تک سمجھتے ہیں۔ فرمایا میں کسی کو کہوں کہ میری بجائے وہ نماز پڑھائے، امامت کرائے، اور میں جاؤں ان لوگوں کے گھروں کی طرف، ان لوگوں کے گھروں کی طرف چلا جاؤں جو مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے، اور میں جا کر ان کے گھروں کو جلا ڈالوں، آگ لگا دوں۔ اللہ کے نبی جب ایسی بات کہہ رہے ہیں تو آپ اسے، آپ کے غصے کا اندازہ کریں، یہ غضب کی بات ہے نا، یہ اللہ کے نبی کے غضب کی بات ہے نا کہ جو مسجد میں نہیں آتے۔ اس کا مطلب ہے اس دور میں بھی بعض لوگ اس طرح کرتے تھے، اور خاص طور پر جو ظاہری مسلمان بنے ہوئے تھے نا، اندر سے بے ایمان تھے، ظاہری مسلمان بنے ہوئے تھے، اور وہ تھے منافق، لیکن مسلمانوں میں آتے تو وہ مسلمان کہلاتے، کافروں میں جاتے تو ان کے ساتھی کہلاتے، وہ پیچھے رہ جاتے تھے نا نمازوں میں، مسجد میں، جماعت میں۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں ان کے گھروں کو جا کر جلا ڈالوں۔ اتنا غضب، اتنا غصہ اللہ کے رسول کو ان لوگوں پر آیا جو مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے۔ اب ہم نے سوچنا ہے کہ ہم میں سے کتنے ہیں جو اس طرف توجہ ہی نہیں کرتے، نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں۔ یہ مسجدیں آباد نمازیوں سے ہوتی ہیں، اگر نمازی مسجد میں نہ آئیں تو مسجد تو ویران ہے، اور جو مسجد ویران کرنے والے ہیں، یہ مسجد، یہ اللہ کا گھر، ان کو لعنت ملامت کرتا ہے۔ اور یہ مسجد، یہ اللہ کا گھر کس لیے بنایا گیا تھا؟ اور تم گھروں میں بیٹھے ہو، اور تم اپنی دکانوں پہ بیٹھے ہو، تم اپنے کاروباروں میں لگے ہو، تم کھیل کود میں لگے ہو، تم گپ شپ میں لگے ہو، تمہیں یہ نہیں پتا کہ مسجد سے کیا آواز آئی تھی، حی علی الصلاۃ، اور تم نے ایک کان سے سنا اور دوسرے سے نکال، اور پرواہ کوئی نہیں۔ ہمیں اس بات کی فکر کرنی چاہیے، اور نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے جو گھر سے باوضو ہو کے آتا ہے، وہ اللہ کے گھر میں یعنی مسجد میں وہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے، اللہ کا مہمان ہوتا ہے۔ گویا کہ بخشش اور یہ فضائل اور یہ سعادتیں کس کے لیے ہیں؟ نمازی کے لیے۔ بے نماز تو بالکل ہی گیا نا، بے نماز تو گیا سیدھا جہنم میں، اس کے لیے تو کوئی فضیلت نہیں، نرا اس کا کلمہ پڑھنا کسی کام کا نہیں۔ عمل کے بغیر نہ جنت ملے گی، عمل کے بغیر جنت نہیں ملے گی۔ اللہ کی رحمت بھی ہوگی تب جنت ملے گی، اللہ کی طرف سے معافی ہوگی تب جنت ملے گی، اور جو عمل کرتا ہی نہیں ہے اس کو جنت کا چانس ہی نہیں ہے۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز چھوڑنے والے کے بارے میں فرمایا کہ وہ بندہ جس کی عصر کی نماز فوت ہو گئی، عصر کی نماز اس نے جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی، فوت ہو گئی، قضا ہو گئی، وقت ہی گزار دیا، نماز نہیں پڑھی، فَمَا الَّذِي تَفُوتُهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، اس کی حالت ایسے ہے جیسے اس کے اہل و عیال بھی مر گئے اور اس کا مال بھی برباد ہو گیا، صرف ایک نماز چھوڑنے کے نتیجے میں۔ فرمایا اس کے لیے یہ وبال ہے، اس کے لیے یہ سزا ہے، گویا کہ اس کے گھر والے بھی مر گئے، ختم ہو گئے، وہ تیرا اہلہ، اہل سے مراد اہل و عیال، ومالہ، اور اس کا مال بھی برباد ہو گیا، یعنی اس کا کچھ بھی نہ رہا، ککھ نہ رہا اس کا، ایک نماز ضائع کرنے کے نتیجے میں۔ جنگ احزاب میں عصر کی نماز فوت ہو گئی، جنگ خندق جس کو کہتے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی ان کافروں یہودیوں کے بارے میں جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کی عصر کی نماز جو ہے وہ ضائع کرا دی تھی، جنگ کے اندر مصروف رکھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ملا اللہ بیوتہم وقبورہم نارا، اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کو اور ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے جنہوں نے نبی کی عصر کی نماز چھڑا دی، نبی کے ساتھیوں کی عصر کی نماز چھڑا دی۔ یہ ساری باتیں احادیث کے اندر موجود ہیں اور صحیح حدیثیں۔ ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، اس میں حکم کیا ہے؟ اللہ کا حکم ماننا ہے۔ محمد رسول اللہ میں حکم کیا ہے؟ محمد رسول اللہ کا حکم ماننا ہے۔ جب ہم اللہ رسول کے حکم سے سرتابی کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، تو ہمارا کلمہ پڑھنا بیکار ہو جاتا ہے، بے سود ہو جاتا ہے کہ کلمے کے تقاضے تو تو نے پورے نہیں کیے، تیرا کلمہ اللہ کیسے قبول کرے گا؟ تیرا کلمہ اللہ کیسے قبول کرے گا؟ تو اللہ ہمارے دلوں میں فکر پیدا کرے، سوچ پیدا کرے، ہماری کوتاہیاں اور سستیاں دور فرمائے، اور ہمیں نماز مسجد کے اندر جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا۔ میں جماعت کے ساتھ تم ایک نماز پڑھو گے، تمہیں 27 نمازوں کا اجر ملے گا، ایک نماز پڑھنے سے 27 نمازوں کا اجر ملے گا۔ اور وہ حدیث جو آپ نے پہلے سنی کہ وہ ایسا ہے جیسے کہ حج کرنے والا 5 نمازیں ہر روز دن رات میں، ہفتے میں کتنی ہو گئی؟ 35 نمازیں، مہینے میں کتنی ہو گئی؟ 150 نمازیں، اور سال میں کتنی ہو گئی؟ 1775 نمازیں۔ گویا کہ اتنے حجوں کے برابر ثواب ہے اس نمازی کا جو نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا۔